من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ معزز سامعین، ہمارے بھائیوں نے ہم سے ایک سوال کیا ہے کہ شب برات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے اور اس کی حقیقت کے متعلق بیان کیا جائے۔ تو شب برات کی حقیقت جو ہے نا، سب سے پہلے تو لفظ شب برات یہی عربی نام نہیں ہے، کیونکہ شب فارسی کا لفظ ہے اور شب کا معنی رات ہوتا ہے۔ عربی میں لفظ لیلہ آتا ہے، لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ البراء۔ اگر عربی میں نام آنا ہی تھا، اگر اس کی کچھ حقیقت تھی تو لیلۃ البراء کا لفظ عربی میں آتا، لیکن نام ہی پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کا نام ہی عربی میں نہیں لیا جاتا، بلکہ شب برات کہا جاتا ہے، فارسی کا نام لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس رات کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات، بعض ہمارے احباب بھائی، ہمارے ساتھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یا بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس رات میں پتے جھڑتے ہیں جو فوت ہونے ہوتے ہیں اس سال میں، اور جو پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کے پتے لگا دیے جاتے ہیں۔ آسمان پر ایک درخت ہے، ایسی بھی ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ احادیث جن کا سہارا لے کر اس رات کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، وہ احادیث تقریباً سبھی کی سبھی ضعیف ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان احادیث جو ہیں جن میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ احادیث ضعیف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم کا ترجمہ تو سبھی اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والکتاب المبین، اس کا ترجمہ اللہ پاک نے اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم اٹھائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ المبارکہ، بہت برکت والی رات میں نازل کیا، بلا شبہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور آگے جو آیت ہے نا وہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہم ہر محکم کام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کون سی رات ہے؟ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا ہے، رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ رات کے جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں زندگی موت کے یا دوسرے فیصلے، وہ بھی لیلۃ القدر ہی کی رات میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بات جو ہے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم شب برات کی رات کوئی پٹاخے چلاتا ہے، کوئی پھل جڑیاں چلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ چراغاں کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ بات یہ نشین کر لیں کہ یہ کام کہاں سے شروع ہوا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً کوئی 140 سال بعد یہ کام شروع ہوا ہے۔ بنو عباس والوں نے جب بنو امیہ سے اقتدار چھینا، پہلے تو وہ سازشیں کرتے رہے بنو عباس والے کے بنو امیہ سے اقتدار کو چھین لیا جائے، لیکن نہیں ان کا چارہ چلا۔ پھر انہوں نے ایرانی لوگوں کو اور کچھ اجمیوں کو ساتھ ملایا تاکہ بنو امیہ کو اقتدار سے فارغ کر دیں اور اقتدار جو ہے نا بنو عباس والے حاصل کر لیں۔ جب انہوں نے اقتدار کو حاصل کر لیا تو پھر جو ایران کے لوگ تھے انہوں میں ایک مشہور خاندان تھا برم کا خاندان۔ برم کہتے ہیں آتش روشن کرنے والے کو اور اس کی نگرانی کرنے والے کو۔ یہ جو خاندان تھا یہ مجوسی خاندان تھا، ان کی آگ سے محبت تھی، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آگ کی محبت کو اپنے دل سے گنوایا ہی نہیں، ضائع کیا ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بنو عباس کے ساتھ مل گئے ہیں اور پھر اتنا ساتھ ملے ہیں کہ ان کا ایک فرد تھا، اس کا نام خالد تھا، خالد برمکی۔ یہ 163 ہجری میں انہوں نے ایسے کیا ہے کہ وزارت کے عہدے تک پہنچ گیا۔ برام کا جو تھے پھر یہ خالد فوت ہو گیا، اس کے بعد یحییٰ برمکی اس کا بیٹا ہے، یہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اس کو وزارت ملی ہے، اور یحییٰ برمکی جو ہے اس نے ہی اسلام میں اور 15ویں رات جو شعبان کی ہے اس میں یہ انداز اپنایا ہے کہ اس نے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے اس بات کو سامنے رکھا کہ مسجد میں جو ہے نا چراغاں کیا جائے، مسجد میں روشنی کی جائے 15ویں شعبان کو، اور پھر کچھ ضعیف روایتیں سی ان کو ساتھ ملا لیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے اس دور میں 163 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کوئی 140 بعد یہ شروع ہوا ہے۔ نبی پاک کے دور میں یہ معاملہ نہیں تھا، اور پھر بعد میں جو ہے نا پھر کہہ لیں کہ جدت آتی گئی۔ کچھ لوگ تھے جو مسجدوں سے پیار کرنے والوں تھے، انہوں نے مسجدوں میں چراغاں شروع کر دی، مسجدوں پھر یہ انداز بدلتا گیا، اور اب جو ہے نا یہ لائٹیں وغیرہ مسجدوں میں لگا کر اسی انداز کو اپنایا گیا، جدت آ گئی ہے۔ اور جو مسجدوں کے باہر لوگ تھے انہوں نے اپنا انداز ایک اپنا لیا ہے، وہ پھل چڑیاں چلاتے ہیں، وہ پٹاخے چلاتے ہیں، وہ چھلیاں چلاتے ہیں، ایسا اندازہ اپنا لیا ہے، حالانکہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ راتیں جو جاگنے کا تصور ہے اسلام میں، وہ رمضان المبارک کی طاق جو راتیں ہیں انہیں جاگنا چاہیے، انہیں راتوں میں جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بقایا جو راتیں ہیں ان میں مخصوص کر کے کسی رات میں جاگنا، عبادت کرنا اور اس کے بارے میں بیان کرنا یا ذہن بنانا، اتنے نفل پڑھے، ایسے رکعتیں پڑھے، یہ ملے گا یہ ملے گا، ایسی جو روایات جو ملتی بھی ہیں وہ ضعیف ہے۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ وما تو